حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ استغنا کا مطلب ہے بچوں بے پرواہی، بے فکری، اور بے رغبتی کا مطلب بھی یہی ہے جس سے کوئی لگاؤ نہ ہونا۔ تو حضرت علی کو اس دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ عیش و آرام، عیش آرام کے بیچ میں واو لگا ہے بچوں، اسے کہتے ہیں واو عطف۔ دو حرفوں کو جوڑنے کے لیے جو واو لگتا ہے اسے کہتے ہیں واو عطف۔ آپ سبق کے دوران جو بھی واو عطف کے الفاظ آئیں گے اسے آپ انڈر لائن کرو گے۔ عیش و آرام کی تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے، حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت۔ دیکھو دوبارہ سے یہ الفاظ آیا، مال و دولت، یعنی واو عطف۔ مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کوئی کمی نہ تھی۔ تعظیم و تکریم کرنا یعنی عزت دینا، یعنی حضرت علی کی جو لوگ بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور نہ کوئی محاسبہ کر سکتا ہے۔ پھر بھی دنیا کے عیش و آرام و تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ تکلیف کی جمع ہے تکلفات، تو یعنی بچوں اس کا یہ مطلب ہوا کہ حضرت علی کو اس دنیا سے کوئی لگاؤ، کوئی محبت نہیں تھی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ بچوں آپ سب جانتے ہیں فالودے کو کتنا ٹیسٹی لگتا ہے، تو دیکھیے حضرت علی نے کیا کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یہ مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ سمجھے بچوں، یعنی کہ حضرت علی نے فالودے سے کہا کہ تو بہت اچھا ہے، پینے میں بھی ٹیسٹی ہے، بہت ہی دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، لیکن میں اپنی نفس کو کسی بھی چیز کا عادی بنانا نہیں چاہتا۔ عادی یعنی عادت ڈالنا، یعنی میں اپنی عادتوں کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ ایک بار وہ اپنے گھر میں ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تیبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھانکے ہوئے تھے۔ تیبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ نمائش یعنی بچوں دکھاوا۔ تو بچوں حضرت علی چاہتے تو اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین لباس پہن سکتے تھے وہ، لیکن حضرت علی بہت ہی سادہ کپڑے پہنتے تھے، صرف اتنے کپڑے پہنتے جو جسم کو ڈھانکنے کے لیے ضروری ہو اور نماز میں آرام دہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بھی عمدہ لباس پہننا پسند بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ مسند خلافت یعنی بچوں خلافت کی گدی سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ بیشتر یعنی زیادہ تر، اور صرف ہونا یعنی خرچ ہونا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے، گشت لگانا یعنی چکر لگانا، اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ نگرانی کرنا یعنی بچوں جانچ پڑتال کرنا۔ تو بچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے تیسرے خلیفہ تھے، جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ بن کر انہوں نے خلافت کی گدی سنبھالی، اور اپنے اس خلافت کے دور میں زیادہ تر انہوں نے اپنا وقت جو ہے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانے میں، لوگوں کی امامت کرنے میں گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر وہ بازار کا گشت لگاتے تھے، بازاروں کا چکر لگایا کرتے تھے تاکہ خرید و فروخت کرنے والوں پہ برابر سے نگرانی رکھی جا سکے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگی علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ عامل کا مطلب ہے بچوں عمل کرنے والے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھے کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے۔ جو ابھی میں نے آپ سے عامل کہا بچوں، تو یہ عامل کی جمع ہے عمال، اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا بھی مال آتا تھا وہ سب تقسیم کر دیتے تھے، اور وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی
ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ترجیح دینا یعنی اہمیت دینا۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اندوختہ یعنی بچوں جمع کیا ہوا مال۔ تو بچوں جو خلافت کا دور تھا تو اس دور میں خلیفہ جو ہے اپنے علاقے کی نگرانی کے لیے عامل رکھا کرتے تھے تاکہ وہ پورے علاقے کی اچھے سے نگرانی کر سکے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ ان عاملوں کے اوپر بھی، عامل کی جمع عمال میں نے بھی آپ سے کہا، تو وہ ان کے اوپر نگرانی رکھتے تھے کہ یہ عامل جو ہے عوام کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، عوام کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اور ساتھ میں اکثر حضرت علی عوام سے جا کے عاملوں کے بارے میں رائے پوچھا کرتے تھے۔ خلافت کے دور میں جتنا بھی بیت المال میں جو سامان آتا تھا وہ تمام کا تمام سامان، تمام کا تمام اندوختہ حضرت علی جو ہے برابری کا تقسیم کیا کرتے تھے۔ اپنے کبھی بھی کسی بھی رشتہ دار کو اس میں امپورٹنس نہیں دیا کرتے تھے، نہ ہی انہیں اہمیت دیتے تھے، اور پورا سامان، پورا اندوختہ تقسیم کر کے وہ بیت المال میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے انہوں نے تمام سامان کو بالکل اچھی طرح سے برابری میں سب میں تقسیم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہایت ہی سخی تھے۔ سخی یعنی دریا دل، یعنی کہ فراغ دل۔ کبھی کوئی ساحل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا۔ ساحل یعنی فقیر۔ وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کبھی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ خادمہ یعنی نوکرانی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ جلیل القدر یعنی بچوں بہت ہی اعلیٰ، بڑی شان والا۔ تو بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی سخی دل تھے، بہت ہی دریا دل تھے۔ ان کے دروازے پہ اگر کوئی فقیر آ جاتا، ان کے گھر میں اگر روٹیاں کم بھی ہوتی تو وہ پوری کی پوری روٹیاں اس فقیر کو دے دیتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن اپنے گھر سے کبھی بھی کسی ساحل یا فقیر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ بہت ہی سادہ کپڑے پہنتے تھے، اگر کپڑے پھٹ جاتے تو انہیں خود سی لیتے، جوتیاں پھٹ جاتی تھی تو سی لیتے تھے۔ یہاں تک کہ بچوں کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا پورے گھر کا اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنا پورا کام خود کیا کرتی تھی۔ یعنی کہ بچوں حضرت علی بہت ہی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو وہ بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اس سے ہی سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں رعایت دے۔ رعایت یعنی بچوں کمی، کنسیشن جسے آپ کہتے ہو، کمی کرے۔ ایک دفعہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قنبر بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر قنبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لے لی، دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ حسن سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ حضرت علی کو اگر کوئی چیز خریدنی ہوتی تو وہ بازار میں ایسے دکاندار کے پاس جاتے تھے جو انہیں پہچانتا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے انہیں چیز کم دام میں دے، انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ چادریں خریدنے گئے، انہوں نے 2 موٹی چادریں خریدی اور پہلے اپنے غلام سے کہا کہ تمہیں جو پسند ہے لے لو۔ جب غلام نے چادر لے لی تو دوسری چادر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اوڑھ لی۔ تو یہ واقعہ بچوں ہم سب کو پیغام دیتا ہے حسن سلوک کا، کہ ہمیں بھی اپنے نوکروں کے ساتھ بہت ہی رحم دلی سے پیش آنا چاہیے۔
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ زرہ یعنی وہ فوجی لباس جو فوجی جنگ کے میدان میں پہنتے ہیں۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی کو وہ زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا اور اس کو اپنے کیے پہ سخت شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا، آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں۔ صداقت یعنی بچوں سچائی۔ آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوٹا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی زرار ازدی سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ اوصاف یعنی خوبیاں۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایتی قوی ہے۔ قوی یعنی بچوں طاقتور، فیصلہ کن بات کہتے ہیں اور ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ علم کا سر چشمہ ہے۔ سر چشمہ یعنی بچوں علم کا وہ دریا ہے، یعنی بے پناہ علم انہیں حاصل ہے۔ وہ بہت زیادہ غور و خوض کرنے والے ہیں، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ وہ ہم سے بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ یہ سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ تو بچوں حضرت علی کی جتنی خوبیاں بیان کی جائے وہ کم ہیں، لیکن اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے اور ہر ایک کے ہر دل عزیز تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شکیل القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ ایک دن صبح وہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک بہت ہی ظالم شخص نے زہریلی تلوار سے آپ کو زخمی کر دیا۔ زہر جو تھا آپ کے جسم میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور 21ویں روزے کے دن یعنی 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی۔